بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پر ایک چیپٹر اسکپ کر رہی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، بعض الفاظ کی تشریح نام ہے اس چیپٹر کا، بیکاز وہ چیپٹر آپ لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں کیا ہے، تشریح ہے ان احادیث کی، اور وہ عربی کے الفاظ ہیں، اور جن کو عربی کا تھوڑا نوحہ ہوگی تو انہیں وہ سمجھ آ سکتی ہے، نوحہ کیا زیادہ سمجھ آ سکتی ہے، لیکن ہمیں نہیں آئے گی، اس لیے میں نے وہ اسکپ کر دیا۔ چھوٹا سا ہی تھا، اور انشاءاللہ ہم وہ کبھی جب ہم سیکھیں زیادہ، اگر ہمیں آ گیا ہو تو ہم پڑھیں گے۔ ابھی تو ہم فی الحال نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قارب کا ذکر۔ محمد بن کعب کرزی بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ کسی نے کہا، امیر المومنین، اس گزرنے والے آدمی کو آپ جانتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ حاضرین نے کہا، یہ سعد بن قارب ہے، جس کو اس کے حمزہ جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلاوا بھیجا اور کہا، تم سعد بن قارب ہو؟ بولا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، تمہیں تمہارے حمزہ جن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی تھی؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، تم ابھی تک کہانت کا کام کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ ناراض ہو گیا اور بولا، اے امیر المومنین، میرے مسلمان ہونے کے بعد کسی نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس میں تعجب کیا ہے؟ جس شرک میں ہم مبتلا تھے وہ تمہاری کہانت سے بڑا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے بارے میں اپنے ہمراز جن کی خبر سناؤ۔ بولا، ہاں امیر المومنین، سنیے، میں ایک رات سونے اور جاگنے کے درمیانی حالت میں تھا کہ میرا ہمراز آیا اور اپنا پاؤں مار کر کہنے لگا، اے سواد بن قارب، اٹھ اور میری بات سن، اور اگر سمجھتا ہے تو سمجھ۔ قبیلہ لوی بن غالب سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، مجھے جنوں پر اور ان کے تلاش کرنے پر اور اپنی اونٹنیوں پر کجادے کسنے پر تعجب ہوا۔ وہ ہدایت کی تلاش میں مکہ معظمہ جا رہے ہیں، اور سچا جن جھوٹے جن کی طرح نہیں ہے۔ تو بھی بنی ہشام کے برگزیدہ انسان کی طرف چل، بعد کے آنے والے پہلو کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اس نے بیان کیا کہ جب میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھا تو پہلی رات کے بعد 2 راتیں اور میرے پاس آیا اور کہا، اے سواد بن قارب، اٹھ اور اگر سمجھ رکھتا ہے تو سمجھ۔ قبیلہ لوی بن غالب سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر وہ قافیے بدل کر مجھے یہی شعر پڑھ کر سناتا، اور اس طرح اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر یہی سواد بن قارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمراز جن کا قصہ مندرجہ ذیل اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ میرا ہمراز رات کا کچھ حصہ گزرنے اور لوگوں کے سو جانے کے بعد آیا، اور جہاں تک میں نے تجربہ کیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ 3 رات برابر آتا رہا، اور ہر رات اس نے یہی کہا، تمہارے زمانے میں لوی بن غالب سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا دامن اٹھایا اور طاقتور صحراؤں کو قطع کرنے والی تیز اونٹنی دوڑنے لگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی رب نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیب کی بات پر امین ہیں۔ اے عزت والے پاک باز سرداروں کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے کے لحاظ سے سب رسولوں سے اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ پس مجھ کو ہمارے رب کی وحی کا حکم دیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، اگرچہ اس کی شدت سے بال سفید ہو جائیں، اور میری اس روز سفارش کرنا جب کوئی سفارشی سواد بن قارب کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اشعار پڑھے تھے انہوں نے۔ اوکے، اب ہم نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ جب دوس قبیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پہنچی اور فتنہ حضرت نے سر اٹھایا،
تو سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے میں بڑے اچھے کردار کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو جاوے حق سے بھٹکنے سے بچایا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، اے گروہِ عضود، کسی قوم کی سعادت مندی اس میں ہے کہ وہ دوسروں سے نصیحت پکڑیں، اور یہ اس کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے آپ سے نصیحت پکڑیں۔ جو شخص تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ اس کے لیے ضر رساں ثابت ہوتے ہیں، اور جس کی حفاظت حق نہیں کرتا باطل بھی اس کی حفاظت سے عاجز ہے۔ جس حقیقت کے پیش نظر تم کل مسلمان ہوئے تھے اسی حقیقت کی خاطر تم آج بھی مسلمان رہ سکتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے دور قوم پر حملہ کیا تو کامیاب رہے، اور تم سے زیادہ تعداد والی قوم کو دھمکی دی تو ان کو ڈرنے پر مجبور کیا، اور تم کو تمہاری تعداد یا سامان حرب نے نہیں بچایا۔ ہر مصیبت بھول جاتی ہے مگر وہ مصیبت نہیں بھولتی جس کے کچھ کے لوگ دیر تک محسوس کریں۔ اچھا آگے ہے، مصیبت زدہ لوگوں کو اپنی مصیبت اس سے زیادہ یاد رکھنی چاہیے جتنی کہ اہل عافیت یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اپنا ہاتھ بند رکھا، جب تک تم نے اس سے اپنا ہاتھ روکے رکھا پس تم ہمیشہ اہل مصیبت سے دور ہوتے اور اہل عافیت میں داخل ہوتے رہے، حتیٰ کہ تمہارے خطیب اور نقیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ خطبہ نے وہاں موجود لوگوں کے متعلق اور نقبہ نے غیر حاضر لوگوں کے بارے میں شہادت دی۔ مجھے معلوم نہیں، شاید لوگ فتنہ ارتداد کی طرح لپکیں۔ اگر ایسا ہوا تو سلامتی سوچ و بچار اور عقل و خرد سے کام لینے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے تم بھی اس کو پسند کرو۔ قوم نے ان کی بات سنی اور اس کو قبول کیا۔ اس کے متعلق سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب شعر کا ترجمہ ہے، اے سواد، آج تیری مصیبت بڑی ہو گئی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ مصیبت اس کے بعد اور بڑھے گی۔ تیری بقا کی قسم، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال نے اللہ تعالیٰ ان پر وہ رحمتیں بھیجی جو وہ بھیجا کرتا ہے۔ دل میں پیوست ہونے والا غم چھوڑا ہے۔ بھلا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا ہے اس کے لیے دل کہاں؟ ہم اس کے ہوتے ہوئے ایک سرسبزہ و شاداب وادی میں اترے ہوئے تھے، اب وادی خشک ہو گئی ہے اور آب و دانہ کے متلاشی قحط زدہ ہیں۔ اس پر ارض و سما رو رہے ہیں اور اس کے غم میں جگر پارا پارا ہو گئے ہیں۔ گویا کہ وہ شخص مجسم تعریف ہے اور اس کا غم تیری عمر کی قسم لوگوں میں جڑواں بھائیوں کی طرح باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی زندگی کی طرح سبق آموز ہے۔ حق حق ہے اور جہاد جہاد ہے، اور اگر کہا جاتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قربان کرو تو ان پر سب مال اور سب اولاد قربان کی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے سب حاضر اور غائب جانیں ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگتے ہیں، مگر حاضر اور غائب جانوں کا قربان ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس نہیں لا سکتا، اور اگر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ بن سکتی تو سواد ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ بن جاتا۔ مجھے تو ایک امر کا ڈر ہے جس کے جھگڑ بجلی کی طرح کڑکتے ہیں اور نئے نئے حوادث بکثرت و وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ شعر کی تشریح چل رہی ہے، مطلب شعر کے معنی چل رہے ہیں۔ اگر خوفناک حالت پیدا ہو اور زمین لرزنے لگے تو تم اس کے لیے بمنزلہ پہاڑوں کے ہو۔ اگر کوئی قوم اپنے دوست کی موت پر کچھ زیادتی کر سکتی تو تم ضرور زیادتی کرتے، لیکن موت پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ان کی قوم کو ان کے یہ اشعار اور یہ بات پسند آئی تو انہوں نے ان کی بات مان لی اور جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی کیا۔ یہ بھی ہمارا چیپٹر اینڈ ہو گیا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے پلیز صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔